جب اس نے مجھ پہ فائرنگ کروائی ہے تب بھی میں اس بندے کے نکاح میں تھی. اس نے مجھے غیر بندوں سے مروایا, اس نے مجھے غیر بندوں کو میرے گھر بھیجا, میرے گھر کے دروازے پجوائے, میرے گھر کے باہر اینٹیں پجوائیں. پاپا ہمارے سامنے ہماری مما کو مارتے تھے, ہم کچھ کریں تو ہمارے منہ پہ تھپڑ مار کے ہمیں باہر بھیجتے تھے. کہ آج عورت ایک نقاب اتار دیں یا بایا اتار کے یہاں کھڑی ہو جائے تو مرد ارد گرد کھڑے منڈراتے ہیں. لیکن مجھے پتا ہے میں اپنی اور اپنی بچیوں کی کس طرح اس معاشرے سے, گندے معاشرے سے, ان کی عزت کی حفاظت کر رہی ہوں. ڈیلی نیو کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملائکہ علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی. ناظرین, آپ نے بہت بار یہ بات تو سنی ہوگی, گھر برائے فروخت, کپڑے برائے فروخت, گاڑی برائے فروخت, لیکن آج تک آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ بچے برائے فروخت. جی ہاں بالکل, بچے برائے فروخت. میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جن کے 5 بچے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میرے بچے برائے فروخت کیے جائیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے جان لیتے ہیں انہی سے ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. اچھا, کیا نام ہے میری بہن کا؟ سونیا. سونیا. سونیا, آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ کیوں آپ نے بچوں کو پکڑایا ہوا ہے, کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی اب ماں اپنے بچے سیل نہیں کرتی, اور جب ماں سڑک پہ ایسے پلے کارڈ اٹھا کر نکل جائے بچوں کو لے کر تو اس میں کیا پرابلمز ہوں گی, کون سی وجوہات ہوں گی ایسی جو ماں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور یقین کریں اتنی پریشانی سے قدم یہ اٹھایا ہے کہ نہ تو بچے پل سک رہے ہیں, نہ ان کی پڑھائیاں ہو رہی ہیں. جاہل تو نہیں بٹھا سکتی نا, ماں کیسے بٹھائے گی کہ میرے بچے پڑھے نا, میں کام کر رہی ہوں, لوگوں گھروں میں میرے ساتھ کام کریں, میں ایسی ماں نہیں ہوں. یقین کریں نہ 2 مہینوں کا بل رینٹ پے ہوا ہے, نہ 2 مہینوں کا بل پے ہوا ہے, نہ بچوں کی فیسیں جا رہی ہیں, نہ بچوں کے ایکسپینس پورے ہو رہے ہیں, نہ بچوں کا کچھ پورا ہو رہا ہے. تو مجھ سے ان کو ایسے رولتے ہوئے نہیں دیکھا جا رہا. میں پریشان ہو گئی ہوں بہت زیادہ, حالات سے مجبور ہو گئی ہوں. میرے ابا جان بیمار ہیں, بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, قتل ہو گیا, وہ بھی ہمارے ساتھ پسانیہ پیش آ گیا تھا, وہ قتل ہو گیا. وہ یتیموں کی کفالت کریں, ایک جوان بیوہ وہ بھی سر پہ پڑی ہوئی ہے, اور ایک جوان بیٹی اجڑ کر آ گئی ہے اتنی بچیاں لے کے ساتھ. ایک کی انہوں نے 5 بچیاں گھڑ لی ہیں اپنی, 4 میری بیٹیاں, 1 بیٹا اور 1 میں. تو باپ بتائیں, وہ سروسس پیشنٹ ہے, میں اگر کل کو جاب بھی کرتی ہوں تو ان کو کس سپرد کر کے جاؤں. اس ٹائم میں رینٹ دے رہی ہوں, میں بل دے رہی ہوں, میں بچوں کی پڑھائیاں پڑھا رہی ہوں, ایکسپینس پورے کر رہی ہوں. تو یہ میری اکیلی کی ذمہ داری تو نہیں نا, جس نے پیدا کیا وہ کیوں نہیں خیال کرتا. کہاں ہے آپ کے شوہر؟ وہ بھاگ گیا گھر سے. کیا وجہ تھی؟ ایکچولی وہ مجھے لے کر گیا تھا یہاں سے کہ جی میں نے اپنا گھر لیا ہے سمن آباد میں, تو مجھے وہ لے کر گیا بستامی روڈ. تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھر لیا, میرے والدین سے لے کر گیا مجھے کہ اب آپ بھیج دیں میرے ساتھ, میں بڑا اچھا رہوں گا, بیوی بچوں کو پڑھاؤں گا, یہ کروں گا وہ. لیکن اس نے کچھ بھی نہیں ایسا کیا. وہ مجھے لے کر گیا ہے, اور مجھے جب وہ گھر سے چلا گیا تقریباً میں 1.5 سال ادھر رہی ہوں, تو پیچھے آ کے مالک مکان تنگ کرتے تھے کہ بی بی نکلو, یہ گھر کرائے کا ہے. میں نے کہا میں تو نہیں نکلوں گی, یہ تو میرے بچوں کا گھر ہے, میرے ہسبینڈ نے لیا ہے. اس نے کہا بی بی نکلو, اس نے ایک پورے سال کا 12 مہینے کا کرایہ نہیں دیا. میں نے کہا کرایہ نہیں دیا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے خیر جانچ پڑتال کروائی, جو مجھ سے نزدیک تھا میں نے پوچھا, اور واقعی وہ گھر رینٹ پر تھا. اور اس نے پیچھے سے انہوں نے باہر سے میٹر اتروا دیے, میرے ہسبینڈ نے, پچھلے سال کی بات ہے, میٹر اتروا دیے. اور جس گھر میں آپ رہ رہی تھی وہ والا میٹر؟ جی جی, بچے میرے گرمی تھی, فل گرمی تھی, 7واں محرم تھا پچھلے سال, اور میں اور میری بیٹی روزے میں تھے جب ہمارے ساتھ ہی اس نے تشدد کیا. میٹر باہر کا باہر اتروا دیا, گیس کا میٹر اتروا دیا تاکہ کچھ کھا نہ سکیں, تاکہ اے سی نہ چلا سکیں, کوئی بجلی نہ یوز کر سکیں. تو جب مالک مکان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑے دن دیں تو میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں. والد صاحب ادھر میرے بیمار تھے, بھائی کی نئی ڈیتھ ہوئی تھی, نہیں تھا ابھی کوئی اتنے سورسز وغیرہ, کچھ کرونا نے حالات خراب کیے ہوئے ہیں. تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ چلو میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں, آپ لوگ نا تھوڑا سا اسٹے لے لو, ہمیں دے دو گھر کے لیے. تو مالک مکان سے بات کی, سارا کچھ کیا, لیکن آپ یقین کریں اس بندے نے پیش نہیں جانے دی.
اس نے شوٹرز بلا کے مجھ پہ 6 فائر نکلوائے. فائرنگ کروائی آپ سے؟ جی مجھ پہ فائرنگ کروائی, میرا سامان باہر پھینک دیا. عام جو بیڈ اور یہ صوفے وغیرہ ایسے کر کے پھینک دیا, وہ بھی توڑ دیا. اور جو قیمتی سامان تھا, میرا زیور, میرے کپڑے, میرے بچوں کے کپڑے, ایون میرے بچوں کے ٹوائز تک اس بندے نے رکھ لیے. آپ مجھے یہ بتائیں, ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو کسی کے آگے کیسے بیچ سکتا ہے؟ اس نے بیچنے کی کوشش نہیں کی, بیچ دیا تھا. اس نے, میں نے آپ کو بتایا نا, مالک مکان کو اس نے کہا ہے کہ جاؤ, کیا نام ہے, جا کے کرایہ پورا کروا لو. میں کہاں سے دوں کرایہ؟ اس نے, مالک مکان کے الفاظ ہیں, اس نے مجھے کہا جاؤ کرایہ پورا کروا لو. پھر اس کا دوست رات کو چابیاں دیتا تھا, 3:30 بجے میرے گھر آ گیا. اس کو میں نے بولا, آپ بھائی یہاں کیا لینے آئے ہیں, آپ کا کیا کام ہے؟ پھر میں اندر سے تالے لگا کے سوتی تھی گھبرا کر. اس نے کہا کہ مجھے اس نے چابی دی ہوئی ہے, اور آپ کو تو پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے, ہمارے ساتھ اس کی کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. آپ یقین کریں, میں اتنی شرمندہ ہوئی کہ میں نے اپنے فوراً اس بیٹے کو اٹھایا. میں نے کہا, غلام فرید اٹھو بیٹا, دیکھو کون بھائی آئے ہیں. اس طریقے سے میں اس سے بڑا بچنے کی میں نے کوشش کر کے اس کو گھر سے نکالا. میں نے اس کو کہا, بھائی اللہ کا واسطہ یہ دیکھو, میں بچیوں کی ماں ہوں, میں 4 بیٹیاں, آپ کی بھی بیٹی ہیں, خدا کا واسطہ اپنے گھر جاؤ. میں نے پتہ نہیں کہاں سے اپنی اور اپنی بچیوں کی عزت سیو کی ہے. کیا نام ہے آپ کے ہسبینڈ کا؟ شیخ عتیق الرحمان. اور کیا کام کرتے ہیں؟ تاجر ہیں ہال روڈ کے, چائنا امپورٹرز ہیں. عتیق الیکٹرانک ایک نام ہے ہال روڈ پر, عتیق الیکٹرانک ایک برانڈ ہے, ایک نام ہے وہاں کا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ روڈز پہ سوتی رہی ہیں, تو اس کو, آپ کے جو ہسبینڈ ہیں, ان کو بچوں کا خیال نہیں آیا؟ میری یہ والی جو بیٹی ہے نا, یہ 2nd والی, فرسٹ بڑی سے چھوٹی, یہ بہت بیمار ہے. اس کو ہے دما, کرونک دما. اس کی رپورٹس بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں, ایکسرے وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. اس کو میں رات دن, کبھی رات کو پرابلم ہو جاتی تھی, سانس بند ہو جاتا, کیونکہ کرونا پھیلا ہوا تھا. کچھ ہم لوگ ڈرتے تھے ہاسپٹلائز کرانے سے بچے کو, سانس کی پرابلم, بالکل سانس بند ہو جاتا ہے اس کا. تو میں اس کو مرتی ہوئی کو بازو میں اٹھا کر میں اس کو لے کر گئی اس کی دادی کے دروازے پہ رات کو, تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا. میں نے کہا اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے. باقی 4 بچے میں نے اکیلے گھر چھوڑے ہیں, چھوٹے چھوٹے. اور وہ دروازہ ہے نا, گیٹ دروازہ, اور دروازے کے درمیان میں جب میں صبح 7 بجے آئی ہوں, بچے وہاں سوئے ہوئے میرے. دروازے کے سر لگا کے, ہماری ماں بھی آئے گی تو باہر سے تالا لگا کے گئی ہے. اس کو لے کے میں ہاسپٹل گئی ہوں. میں جا کے اس کو اس کی دادی کے آگے لٹایا کہ اللہ کا واسطے اس کے باپ کو بلاؤ, اللہ کا واسطے اس کے باپ کو بلاؤ, میری بچی مر جائے گی. اس کے آگے سے اس عورت کے واسطے ہماری طرف سے, میرے سسر نے کہا ہماری طرف سے مر جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمارے دروازے پہ مار, اٹھا اپنا. سسرال والے بھی اس میں شامل ہیں؟ جی, اٹھا اپنا گند اور یہاں سے لے جاؤ اٹھا کر اس کو. آپ یقین کریں, چلو میں تو غیر تھی ان کے لیے, لیکن یہ تو ان کے اپنے تھے نا. جب اس نے مجھ پہ فائرنگ کروائی ہے, تب بھی میں اس بندے کے نکاح میں تھی, اور اس نے مجھے غیر بندوں سے مروایا. اس نے مجھے غیر بندوں کو میرے گھر بھیجا, میرے گھر کے دروازے بجوائے, میرے گھر کے باہر اینٹیں بجوائیں. ایک اور چیز میں نے بتانی تھی کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا تھا, فراڈ. میرے ہسبینڈ, اس چیز کا, میرے ہسبینڈ کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی, نکلی. اس کی ایک جوان بیٹی ہے میرے جتنی, ایک جوان بیٹی ہے میرے جتنی. آپ سے کتنا سال بڑا تھا آپ کا ہسبینڈ؟ لگتا تو کافی تھا, لیکن وہ کہتے تھے 2 سال بڑا ہے. لگتا تو کافی تھا. یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے؟ جی, میری بڑی بیٹی ہے. السلام علیکم بیٹا, کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ نورے ہے. اسکول جاتی ہو؟ ہاں جی. کون سی کلاس میں ہو؟ 8. اچھا نورے حرم, آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ کے پاپا نے آپ کے ساتھ یہ بہیو کیا ہے کہ آپ کو گھر نہیں رہنے دیا, میٹر اتار لیا ہے, تو اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. اور پاپا کیا کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ؟ پاپا ہمارے سامنے ہماری مما کو مارتے تھے, ہم کچھ کریں تو ہمارے منہ پہ تھپڑ مار کے ہمیں باہر بھیجتے تھے. اچھا, اب آپ کی سیپریشن ہو چکی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ؟ جی, بالکل ڈائیورس ہو گئی ہوئی ہے. تو آپ عدالت میں گئی, کیا کہنا ان کا؟ عدالت میں گئی ہوں, خرچہ لگ چکا ہے عدالت کے تھرو, لیکن وہ اسٹل ایک ہی بات, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا. وزیر اعظم سے یہ التجا کرتی ہوں کہ ٹک ٹاکر کی کتنی اپیل ہوئی تھی اس کی, عائشہ, میں نام نہیں لینا چاہتی, جو بھی ہے وہ بی بی جو بھی ہے, لیکن یقین کریں کہ ہم جیسی سفید پوش ماؤں کو بھی دیکھیں جو اپنے بچے لے کے سڑکوں پر رول رہی ہیں. کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہی نا, کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی نا. میں نے اپنے ایک انٹرویو میں آگے کہا تھا کہ آج عورت ایک نقاب اتار دیں یا بایا اتار کے یہاں کھڑی ہو جاتے, مرد ارد گرد کھڑے منڈراتے ہیں, لیکن
مجھے پتا ہے میں اپنی اور اپنی بچیوں کی کس طرح اس معاشرے سے، گندے معاشرے سے ان کی عزت کی حفاظت کر رہی ہوں، لیکن ان کے باپ کو نہیں پتا کہ میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس پہ اللہ کو اس نے جواب دینا ہے۔ بس یہی کہوں گی جو ناجائز کی ہے میرے ساتھ وہ میری پوری کر دو۔ جو عدالت نے فیصلہ کیا، خرچہ منتھلی لگایا ہے 50,000، وہ دو تاکہ میرے بچے پڑھ لکھ سکیں، ان کو میں اچھا مستقبل دے سکوں۔ ان کو چھت لے کے دو، گھر لے کے دو، بے شک وہ لے کر دے یا اس کے خاندان والے مل جل کے کریں، کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کریں۔ اور باقی عمران خان صاحب سے بھی یہی التجا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ان بچیوں کی طرف بھی دیکھ لیں۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھی سونیا، جو کہ ایک بہادر خاتون ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں اپنے بچوں کے حق کے لیے کس طریقے سے جدوجہد کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔